السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم نے اذان کو ہندی میں بتایا اور ساتھ ہی ساتھ اذان کا ہندی کا مطلب بھی بتایا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مسجد جا کر اذان کو پڑھیں اور ہم نے اذان دینے کا پورا طریقہ اچھے سے اس ویڈیو میں بتایا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ اذان کو اچھے سے سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر 4 بار، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے قابل نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ 2 بار، آؤ عبادت کی اور۔ حی علی الفلاح 2 بار، آؤ سفلتا کی اور۔ اللہ اکبر 2 بار، اللہ سب سے مہان ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ فرض کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 آخری لفظ جوڑے دیے جاتے ہیں، جو شبد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم مطلب نماز نیند سے بہتر ہے۔ اذان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اذان ایک ایسی آواز ہے جو پوری دنیا میں 24 گھنٹہ پڑتی جاتی ہے۔ مسجدوں کو میناروں سے اذان نماز کے لیے پکار کو پڑھانے کو مقصد بلا لوگوں کو نمازوں کے لیے آمادہ کرتا ہوتا ہے۔ کچھ غیر مسلم بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اذان کو ہی نماز سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اذان کا مقصد لوگوں کو نماز کی اور بلانا ہوتا ہے۔ اذان میں اکبر کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ کچھ لوگ جب اذان کو سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آخری مسلمان اذان سمراٹ اکبر کو کیوں پکارتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اذان عربی بھاشا میں پڑھی جاتی ہے اور عربی میں شبد کا اکبر کا مطلب ہوتا ہے مہان یا بہت بڑا۔ تو یہ ہم نے سمجھ لینا ضروری ہے کہ اذان میں جب بھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے مہان ہے، یعنی اللہ کو مہان بتایا جا رہا ہے، نہ کہ اکبر کو کیا جا رہا ہے۔ اذان کی شروعات کیسے ہوئی اور کب ہوئی؟ آج کل مسلمان اذان میں مائکرو اسکوپ یا لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے تیز آواز میں پڑھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نماز کو کسی اونچی جگہ چڑھ کر تیز آواز میں پڑھا جاتا تھا۔ اسلام کو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے شبدوں کا نرد کیا تھا۔ جب مدینہ منور میں نماز کے لیے مسجد بنائی گئی تو اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کی نماز پڑھنے کے لیے کس طرح اکٹھا کیا جائے جس سے کہ سب ساتھ نماز پڑھنے کے لیے صحیح وقت پر موجود ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بارے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو اس بارے میں 4 پرستاؤ سامنے آئے۔ کہا گیا کہ نماز کے سمے کسی جھنڈے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا کسی اونچی جگہ پر آگ جلا دی جائے، یا یہودیوں کی طرح بالگول بنا دیا جائے، یا پھر عیسائیوں کی طرح گھنٹیاں بجائی جائے۔ تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہ کہ کسی کو بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور اپنے بلال رضی اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ اس لیے اسی دن سے اذان کا یہ سلسلہ چالو ہوا اور قیامت تک اس طرح اذان پڑھا جاری رہے گا۔ اسلام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے پہلے اذان دینے والے ویکتی ہوئے۔ اذان نماز سے پہلے نماز کے بلاوے کے لیے بولا جانے والا ایک وشیش اسلامک سندیش ہے۔ مؤذن نماز پڑھنے کے وقت سے پہلے مسجد کے مینار سے اذان کا صدا لگاتا ہے۔ جب اسلام میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں سب سے پہلے بولے جانے والے شبد اذان ہی ہے۔ آئیے اب اذان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اذان دینے کے لیے خود کو تیار کرنا۔ اذان دینے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ کو وضو کرنے کے نماز کے لیے دماغی اور جسمانی روپ سے تیار کرنا ہوتا ہے۔ خود کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے وضو کرے۔ وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، 3 بار گرگرارے کے ساتھ کلا کرے تاکہ آپ کے منہ میں موجود بیکار چیزیں باہر نکلے۔ اب ناک میں پانی ڈال کر ناک کو اچھے سے صاف کرے۔ اپنے ہاتھوں سے کی مدد سے چہرے کے سیدھے کان کی لو سے لے کر الٹے کان کی لو تک، پیشانی کو لے کر ٹوہڑی تک اچھے سے دھوئے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھوئیں۔ اس کے بعد چوتھائی سر کا مشق کریں، پھر اپنے دونوں پیروں کو ٹانگوں کو سمیت دھوئیں۔ کچھ بعد آپ اچھے سے وضو کر لیتے ہیں، تب آپ کو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا ہوتا ہے اور اذان
کے لیے مائک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر مائک موجود نہ ہو تو آپ کو اذان کے لیے کسی اونچی جگہ سے ٹاور چھت پر کھڑے ہو جائے قبلہ رخ کے کھڑے ہو کر آپ کو اذان دینے کی نیت کرنا ہے۔ خاموشی سے سوچے کہ آپ کیا اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ چوتھا، اذان دینے کی شروعات کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے کانوں کو دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلی سے ڈھکے۔ ایسا کرنے سے باہر کی آواز اور آپ کا دھیان نہیں جاتا اور پورا دھیان اذان کی اور کیندرت کرنے کی بھی بہت مدد ملتی ہے۔ اب آپ کو اذان کے شبد پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اذان کس طرح دی جاتی ہے، تو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا ویسے آپ اذان دے سکتے ہیں اور اپنی اذان ٹھیک کر سکتے ہیں کہ کس جگہ رکنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ اذان کی یوٹیوب پر ویڈیو ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں۔ اذان دینے کے لیے سب سے پہلے اللہ اکبر 4 بار کہنا ہے۔ ایک ساتھ 2 بار کہہ کر تھوڑا سا رکنا ہے اور پھر اللہ اکبر 2 بار کہنا ہے۔ اس کے بعد 2 بار اشہد ان لا الہ کہہ کے اس کے بعد 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد 2 بار حی علی الصلاۃ، اس کے بعد 2 بار حی علی الفلاح۔ اگر فرض کی اذان دے رہے ہیں تو الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کو 2 بار کہنا ہے۔ فرض کی اذان کے علاوہ باقی 4 وقت بھی اذانوں میں یا نہیں بولنا ہے۔ اب 2 بار اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان پوری کریں۔ اس کے بعد آپ کو اذان کے بعد دعا پڑھنا ہوتا ہے۔ جڑے کچھ سوال اور ان کے جواب بھی جان لیتے ہیں۔ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب بھی لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک آدمی اذان کے شبدوں کو دہراتا ہے۔ اسے اقامت کی تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد کو 2 بار کہا جاتا ہے۔ سوال: جو آدمی اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو آدمی اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو مل کر جو نماز پڑھتے ہیں نماز اس کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کہتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں۔ اکیلے نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ آخری شب جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں بتایا کس طرح پڑھی جاتی ہے اذان اور اذان کا مطلب کیا ہے، تو ہم نے چاہیے کہ ہم اذان کو اچھے سے سیکھیں اور پڑھیں۔ تو اگر آپ میں غلطی ہوئی ہو یا پھر کچھ غلط بولا ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔